اللہ نے کیا تھا وعدہ یہ سیدہ سے، ایک قوم خلق ہوگی زہرا تیری دعا سے، ثابت کرو وہ تم ہو اس گریہ و بکا سے، مجلس میں چلے آؤ زہرا کی دعا پاؤ، فرش مجلس بڑی دیکھ رہی ہے زہرا، میرا تاج میرے تاج کا فرسانے دے۔ امام بارگاہ مقیم شاہ پر مجلس اعلیٰ شروع ہو چکی ہے۔ مجلس اعلیٰ سے علامہ محمد سلطان ندوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، ان کے فوراً بعد علامہ سید ظہور الحسن شاہ کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے شرکت فرما کر ثواب دار ناصر۔ رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتبہ میں کر باواز بلند سلام، دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند آپ تمام صاحبان کا اس مقدس مقام پر چلا اپنی بہانہ قبول و منظور فرمائے۔ جتنے جتنے قدم چل کر آپ ذکر امام حسین میں ہیں، پروردگار آپ کو آپ کے ہر قدم پر جنت فردوس عطا فرمائے۔ جو حاجات رکھتے ہیں اس ذکر حسین کے صدقے خدا کی حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما۔ پروردگار یہ آگے جو مرنے کے بعد مراحل ہیں، میرا اللہ ان مرحومین کے آنے والے مراحل کو آسان فرما، منزل آخر کا آسان فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے خدمت کا واسطہ ہمارے آخری امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں سے قرار دے، ہمیں ان کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر آواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات
مالك الفلك المفلق الأفلاك مسخر الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكفر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد وأنزل السكينة على قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى سيد الوسيلين وإمام المتقين وعلى سبطين الرحمة سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات ولعنة الله على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان محترم بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی موالیان اہل کرام عزاداران مرحوم سید شہداء نہایت ہی وقت مختصر ہے میرے استاد محترم بھی آ رہے ہیں اور بس ان کے موجودگی میں دو جملے سبق کے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں عزیزان محترم کیونکہ یہ مرحوم ہیں دو مرحوم مغفور کی مجلس ہے اور یقیناً ہر انسان نے اس دنیا سے چلا جانا ہے کیونکہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے آج جن دو مرحومین کی مجلس ہے ان میں سے ہمارے دوست بھی تھے اور قابل احترام بھی تھے سید جاوید شمسی صاحب اور یقیناً ایک لطیف انسان تھے اور ان کی آواز میں سے ہم نے دیکھا ہے سنا بھی ہے کہ جہاں بھی مجلس حسین برپا کی جاتی تھی مجلس حسین میں وہ ذکر بن کر پاک کیا کرتے تھے اور اس سے بڑھ کے مجالس میں ذکر حسین کی ابتدا کیا کرتے تھے کن الفاظ کے ساتھ حدیث کی ساتھ سے مقامات اور اپنے اعمال کی ابتدا کرتے تھے یقیناً عزیزان محترم یہ موت ہر انسان کے اوپر آنی ہے اس موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا حتیٰ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتہ کہ اللہ کی اس کائنات کی جتنی اس کی حکومت ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا انسان جتنا چاہے بھاگنا چاہے دوڑنا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے لیکن موت کا فرشتہ آتا رہے گا اسی موت کے عنوان سے اللہ نے یہ موت بھی انسان کے لیے
نعمت ہے، نعمت عطا کی ہے. اگر آپ اندازہ لگائیں، اگر سارے جتنے انسان اس وقت ہیں، پیچھے جتنے انسان تھے، اگر ان کو موت نہ آتی تو کیا ہوتا؟ کوئی بیمار ہو جاتا. بیمار کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار بھی ہو جائے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اب ہم تھک گئے اس کی خدمت کر کے، اب ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کی کہاں تک خدمت کریں. تو اگر سارے زندہ انسان ہوتے، سب کو موت نہ آتی تو پھر بھی مشکل تھا. کیسے انسان کو کنٹرول کرتا؟ آج دیکھیں ان کی حالات دیکھ لیں آپ کہ یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں اب یہ منصوبہ بندی کا قانون بنایا جا رہا ہے کہ زندگی کم ہو، لوگ کم پیدا ہوں. عالمی لیول کے اوپر یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ لوگ منصوبہ بندی کریں اور اپنے بچے کم کیا ہے پیدا کریں. تو یہ بھی ایک مارا جانا، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اور انسان کو ہر وقت محسوس فرماتے ہیں جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، دنیا میں وہ وہاں نہیں ہوتا. اس کو خوف رہتا ہے آج میں کل مر جانا ہے، دنیا میں یہ جمع کر کے کیا کروں گا. موت یہ نعمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی نعمت ہے، موت یہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے اس انسان کو جب زندگی دی ہے تو عبادت نہیں دی ہے. کیا حضرت انسان جتنی تیری زندگی ہے میرے پاس جب تمہیں آنا ہے تو کوئی سامان لے کر آ، کوئی عمل لے کر آ، کوئی کردار لے کر آ، کوئی اخلاق لے کر آ. ایسے نہ تیرا امتحان ہونا ہے. دنیا میں ایسے نہیں کرتا کہ اس انسان کو وجود اس لیے ادا نہیں کیا بلکہ امتحان ہونا ہے اس کا. تو عزیزان محترم میں مختصر کر رہا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنے والا انسان نبی کا ہمسایہ بنتا ہے. اللہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. والدین کی خدمت کرنے والا انسان جانشین انبیاء بنتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، بس آخری بات کہہ کر آپ کی ذہنوں کو تمام کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے جنت میں میرے ہمسائے کی زیارت کرا. اللہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین کی خدمت کرنے والا انبیاء کا جنت میں ہمسایہ بنتا ہے. بات یہ ہے کہا یا میرے مولا، یا اللہ میرا ہمسایہ کون ہے، مجھے اس کی زیارت کرا. اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا میرے نبی کو جنت میں جو اس کا ہمسایہ بننا چاہتا ہے جا کے دکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا، وہ دیکھ یہ جو قصاب ہے نا گوشت کاٹ کے بیچ رہا ہے، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ قصاب کو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد دیکھا راشن لگا ہوا ہے، وہ گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے جائیں آگے؟ تھوڑا انتظار کیا، انتظار کرتے رہے. اسی وقت اثر کے وقت اس کا گوشت ختم ہو جاتا ہے. بڑی بات اس نے اپنا حصہ گوشت بیچنے کے بعد گھر کا حصہ لیا اور گھر کی طرف چل پڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ آگے بڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے. جیسے یہ گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، رک، آج نبی تیرا مہمان بن رہا ہے.
چلے گیا تو کیا کیا اس نے؟ وہاں سے ایک بڑھیا کو لے آیا، بڑھیا کو لے آیا، نہلایا دلایا، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس بڑھیا کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا، اپنے ہاتھ سے بڑھیا کو کھانا کھلا رہا۔ جب اس بڑھیا نے کھانا کھا لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پروردگارا میرے اس بیٹے کو حضرت عیسیٰ کا جنت میں ہمسایہ بنا دے۔ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت عیسیٰ کا ہمسایہ بنا دے۔ جیسے ہی یہ کھانا کھا گیا، اس بڑھیا کو لے کر اوپر چلا گیا، پھر واپس آیا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آپ بھی کھانا کھاتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پوچھ رہے ہیں اے بندہ خدا بتا یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ دیکھ کر کہتا ہے یہ بڑھیا میری والدہ ہے۔ اچھا یہ بڑھیا تھی، اس نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد اس نے کچھ الفاظ کہے ہیں، کچھ دعا دیا مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا بتا تو صحیح ہے تیری والدہ تجھے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ دیکھ کر کہتا ہے میری بڑھیا ہے، ماں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے میں خادمہ رکھوں، میرا روز زندگی کا روزمرہ ہے، میں اپنے گھر کام کر کے آتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، جب یہ کھانا کھا لیتی ہے مجھے دعا دیتی ہے پروردگار میرے اس بیٹے کو حضرت عیسیٰ کا جانشین بنا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا، دیکھ کر کہتے ہیں اے کساب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جنت میں تو میرا ہمسایہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں والدین کی خدمت کرنے والا نبی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً آج کے نوجوان ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ والدین کا احترام کیا کریں، والدین کی عزت کیا کریں، والدین کے آگے نافرمانی نہ کیا کریں، ورنہ روایت میں ملتا ہے اگر والدین اپنے بچوں سے ناراض ہو جائیں، اسی وقت اگر والدین اس کو بد دعا دیں تو روایت کہتی ہے وہیں سوکھ کر مر جائے۔ انسان کی زندگی میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور ان والدین میں سے استاد بھی ایک والد ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم موجود ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں زیادہ ان کو زحمت نہ دوں۔ سہل بن سعد وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میں نے چاہا کہ بیت المقدس جا کر جو پہلا ہمارا قبلہ تھا، پہلے ہمارا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس جو آج اسرائیلیوں کے پاس ہے، بعد میں ہمارا کعبہ قبلہ بنا ہے۔ کہتا ہے کہ میں روانہ ہوا سفر پہ، اچانک میرا گزر بازار شام سے ہوا۔ جب شام کا نام آتا ہے حسین کی غربت پر ہونے والوں، جب شام کا نام آتا ہے زینب کی رضا کا خیال آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں بازار شام سے گزرا، کبھی نہ بند ہونے والا بازار، آج میں نے کیا دیکھا ہے؟ بازار شام بند ہو چکا تھا، دکانوں کو تالے لگ چکے تھے، لوگوں کی کیا حالت تھی؟ لوگوں نے نئی نئی زینیں اونٹوں کی پشتوں پہ رکھی ہوئی تھی، رنگ رنگیلے لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں علم اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کو جشن کی مبارکبادی دے رہے تھے۔ عزیزو اس سال کہتے کہ میں تڑپا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس موسم میں مسلمانوں کی کوئی نئی عید ہے۔ کہتے کہ میں تڑپ رہا تھا، آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں؟ لوگوں کی کیا حالت ہے؟ لوگوں نے ذات وقت لباس پہنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے، ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے۔ اجازت صاحب کہتا میں تڑپ گیا، میں آگے بڑھا، ساتھ والے شخص کا کانا ہلا کر کہتا ہوں بتا اے بندہ خدا کوئی آج عید کا دن ہے؟ اجازت جیسے عید کا نام آیا یہ دیکھ کر کہتا ہے تو لگتا ہے مسافر ہے، تجھے اس علاقے کا پتہ نہیں ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟
تجھے پتہ نہیں عراق میں ایک باغی تھا دیکھ کر کہتا ہے عراق میں ایک باغی تھا جس نے ہمارے بادشاہ یزید کے اوپر خروج کیا تھا، آج اس کو قتل کیا ہے، جس کی خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں۔ عزادارو سہل کا سپنا تھا، تڑپ گیا، رو کر کہتا ہے ذرا اتنا تو بتا جس کو آپ نے قتل کیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ عزادارو یہ دیکھ کر کہتا ہے اس کا نام حسین ابن علی تھا، اس کا نام حسین ابن زہرا فاطمہ تھا۔ عزادارو جیسے ہی فاطمہ کا نام آیا سہل تڑپ گیا، دیکھ کر کہتا ہے کیا یہ ہوئی فاطمہ کا بیٹا حسین ہے جو ہمارے نبی کا نواسہ ہے؟ عزادارو دیکھ کر کہتا ہاں ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ عزادارو سہل منہ پہ پیٹ کر کہتا ہے تم کیسے مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کی اولاد کو قتل کر کے تم خوشیاں منا رہے ہو۔ بس عزادارو مختصر کرو اتنا کہتا ہوں یہ سہل کھڑا تھا، تھوڑا ہی اس نے صبر کیا، کیا دیکھتا ہے چند اونٹ ہیں جن پر مستورات سوار ہیں۔ عزادارو جیسے اس کی نظر ان اونٹوں پہ پڑی ہے جس پر محمد نے تھی، عورتوں کی کیا حالت تھی، مستورات کی کیا حالت تھی، آنکھ سے گردن بندے ہوئے تھے، سروں میں جاویلے تھی۔ عزادارو تڑپ گیا سہل، قریب آ کر کہتے ہیں السلام علیکم نا، اے میرے آقا زادیو تم پر سہل کا سلام ہو۔ عزادارو جیسے ہی سلام کا نام آیا ایک اونٹ پر علی کی بیٹی جناب ام کلثوم تڑپ گئی، دیکھ کر کہتی ہے بندہ خدا اس عالم غربت میں تو کون ہے جو ہمارے اوپر سلام کر رہا ہے؟ ارے تجھے پتہ نہیں ہے جب سے ہمارا بھیا حسین مارا گیا ہم کے اوپر کسی نے سلام نہیں کیا۔ اجر و اللہ عزادارو ایک مرتبہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے اے بندہ خدا ذرا اپنا تعارف کرو، تو کون ہے جو ہمارے اوپر سلام کر رہا ہے؟ عزادارو سال دے کر کہتی ہے میری آقا زادی میں آپ کے نام کا نانا محمد کا صحابی سہل ہوں۔ بی بی اگر کوئی حکم ہے تو عرض کیجیے۔ عزادارو بی بی تڑپ کے کہتی ہے تیرا اگر کوئی بس چلتا ہے تو چل چادریں لے آ، ہم علی کی شریف زادیاں ہیں، ہمیں بڑا پردہ پیارا ہے۔ عزادارو بس آخری لفظ اور جملہ، اس کے بعد سال نے آگے کیا دیکھا، ایک 4 برس کی یتیمہ سکینہ ہے، قریب آ کر کہتا ہے اے بچی بتا تو کون ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں حسین کی یتیم